میری ماں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل میں طبی عملے نے ہمیں ان کے موت کے لیے تیار کیا۔ انہیں نہیں لگتا تھا کہ ان کے پاس چند دنوں سے زیادہ وقت ہے۔ اگلے دن انہوں نے بہتری دکھائی، وہ ہوش میں آئیں اور بغیر کسی مدد کے سانس لینے لگیں۔ انہیں اگلے دن ہاسپٹل سے فارغ کر دیا گیا۔ جب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں تو میں نے انہیں گیٹ ویل سون کا ایک غبارہ دیا تھا۔ وہ ابھی بھی ہوا سے بھرا ہوا نیچے والے کمرے میں اڑ رہا تھا۔ گھر پر صحتیاب ہوتے ہی ابھی بھی ہاسپٹل کے گاؤن میں ملبوس وہ پیچھے والے صحن میں سگریٹ پینے گئیں اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ غبارہ ہر رات اوپر میرے کمرے میں آ جاتا تھا۔ میں اسے واپس نیچے پھولوں کے پاس رکھ دیتا جو ان کی آخری رسومات کے بعد لائے گئے تھے، اور وہ اگلی صبح پھر اوپر آ جاتا۔ میں نے اس پر دھیان نہ دیا، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ کسی طرح سے ماں ہے۔ ان کی موت کے بعد کئی دنوں تک میں اپنے بستر کے اوپر ایک سیاہ دھندلا گہرا بادل نما چیز دیکھتا رہا۔ یہ کسی سائے یا روشنی کی وجہ سے نہیں تھا جو میں خود بدل سکتا تھا، بلکہ کچھ اور تھا۔ یہ مختلف شکلیں اختیار کرتا تھا، لیکن میں زیادہ تر کو پہچان نہیں سکتا، سوائے ایک کہ یہ ہمارا پالتو کتا تھا جو کچھ سال پہلے مر گیا تھا۔ ایک رات یہ سائے اچانک غائب ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میری ماں تھیں اور وہ آخر کار اپنی منزل تک پہنچ گئیں۔ اسی رات میرے چھوٹے بھائی کا ایک بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ ہاسپٹل میں تھا۔ اسے غبارے والی بات معلوم تھی، لیکن سائے دیکھنے کے بارے میں میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ جب میں اگلے دن ہاسپٹل میں اس سے ملنے گیا، اس نے بتایا کہ اس کے بستر کے اوپر ایک سایہ تھا جو مختلف شکلیں بنا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چیز کا سایہ ہے۔ جب تک میں نے اسے اپنی کہانی نہیں بتائی، ہم نے نتیجہ نکالا کہ شاید اس رات اسے ماں کی زیادہ ضرورت تھی، اور جب وہ خطرے سے باہر آیا تو ماں آخر کار سکون سے جا سکی۔